ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ صلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وذکاء وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بہت ہی سرکش ہوں، حد درجے آوارہ اور ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا عمل بہترین ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میری زندگی، میری موت اور میرا موت کے بعد اٹھنا یہ بہترین ہو جائے، تو اس کے لیے اس عمل کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ یہ تینوں نعمتیں جہان اس کے لیے بہترین کر دے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا بچہ یا نہیں ہوا، اور وہ پیدا ہو چکا ہے پھر بھی نیت کر کے اگر نہیں ہوا تو پھر بھی یہ آیت کریمہ پڑھے جو اللہ نے خود بیان فرمائی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے، تو اس کا پیدائش بھی بہترین ہو جائے گی اور اس کی زندگی بھی بہترین ہوگی اور موت بھی بہترین ہوگی۔ اب اللہ نے تین جہانوں کا یہاں ذکر کیا ہے اور تین جہانوں کو جوڑا ہے کہ انسان کا یہ تین جہان بہترین کیسے ہوں گے، اور ماں باپ کا جو سرکش ہے، ماں باپ کے سامنے بد کلامی کرتا ہے یا آوارگی کرتا ہے، آج ہر طرف یہی ماحول ہے، تو وہ کیسے ختم ہوگا، اللہ نے خود اس میں ارشاد فرمایا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی صفت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ پہلے تو بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اب جب بھی اللہ سے دعا کریں تو بیٹا جب مانگیں یا بیٹی مانگیں، کوئی بھی دعا کریں اولاد کے لیے، تو اولاد خالی لفظ نہ کہیں بلکہ صالح مانگیں۔ صالح اولاد کا ہونا یہ اشد ضروری ہے، ورنہ اولاد نافرمان ہو تو ماں باپ کو بھی گمراہ کر دیتی ہے، بعض اوقات اسلام سے بھی ہٹا دیتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، تو پیدا ہوتے ہی یحییٰ علیہ السلام تھوڑا سا بڑے ہوئے۔ اب اللہ نے جو یہاں ذکر کیا ہے، یہ آج کے ماں باپ کے لیے یہ آیات جو ہے سمجھنا اشد ضروری ہے۔ آج جو ہمارے ماں باپ ہیں اکثر اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ابھی بچہ ہے اسے کچھ نہ کہو، نماز کا بھی سونے دو، اب بد کلامی کر رہا ہے، نہیں بچہ ہے۔ ایک ماں باپ کے گھر میں گیا، آج سے کوئی 20 سال پرانی بات ہے، تو ان کا بچہ چھوٹا سا تھا، کوئی 8-10 سال کا، نہیں 8-10 سال نہیں 6 سال کا یہ میرا خیال ہے، تو وہ بہت بدتمیزی کر رہا تھا بہن بھائیوں کے ساتھ۔ میں نے ان کو کہا اس کو سمجھائیں، ابھی تو 6 سال کا ہے اور ابھی سے اتنی بدتمیزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا بچہ ہے ابھی سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں سمجھے گا، ساری زندگی نہیں سمجھے گا۔ تو انہوں نے کہا جی بس کوشش تو کرتے ہیں لیکن بچہ ہے، ابھی کیا کہیں اس کو۔ انہوں نے اس کو لاڈ دے ہی رکھا۔ آج وہ بچہ 20 سال پہلے تو آج 26 کا ہو گیا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے ماں باپ کے، اشتہاری بنا ہوا ہے۔ چونکہ بچہ سمجھ کے آپ اسے نہیں کچھ کہیں گے تو وہ آپ کے لیے درد سر بنے گا کل۔ آج المیہ یہ ہے، یہ آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں یہ درس قرآن میں، یہ اتنی ضروری ہیں۔ میں ابھی اس میں سے بہت خاص چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز کیا، یحییٰ علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، پہلے کتنے منتوں سے پیدا ہوئے، آج کہتے ہیں نا منتوں سے مانگا ہے یہ بچہ، اسے کچھ نہیں کہنا، وہی آوارہ اور سرکش ہو جاتا ہے کیونکہ لاڈ اسے خراب کرتا ہے۔ یہاں منتوں سے پیغمبر نے، بوڑھے پیغمبر نے بچہ مانگا، سوچئے نا، اس نے کہا میرے تو ہڈیاں ہی بوسیدہ ہو چکی ہیں، بیوی بھانج ہے، بھانج عورت کا بچہ ہو جائے کتنی خوش ہوتی ہے، پھر بوڑھی ہو، پھر دونوں بوڑھے تھے، اللہ نے بیٹا دے دیا، ایسا بیٹا، اور نام بھی اس کا اللہ نے رکھ دیا، اور بچہ شہزادہ تھا نا، یا صاحبزادے سر پہ چڑھے ہوتے ہیں، صاحبزادہ جو ہوتا ہے نا کسی مولوی صاحب کا بیٹا
کسی محتمم صاحب کا بیٹا، کسی پیر صاحب کا بیٹا، وزیر صاحب کا بیٹا، MNA صاحب کا بیٹا، کوئی بھی صاحبزادہ ہو، وہ فرعون بنا ہوتا ہے۔ صاحبزادوں کو زیادہ میں سلام دعا خود بھی نہیں کرتا، میں صاحبزادوں سے دور رہتا ہوں، بڑوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ بڑوں نے محنت کر کے وہ مقام پایا ہوتا ہے۔ صاحبزادے فری میں مقام بنانا چاہتے ہیں، مقام فری میں نہیں ملتا۔ صاحبزادہ رگڑا نہیں کھائے گا، اپنے بچوں کو، خاص طور پہ جو ہمارے محتمم ہیں، ہمارے علماء ہیں بڑے، جو ہمارے پیر ہیں، جو ہمارے وزیر ہیں، جو ہمارے MNA ہیں، جو ہمارے مالدار ہیں، جب آپ کے گھر مہمان آیا کرے نا تو اپنے بچوں سے کہا کریں، بیٹے کو خاص طور پہ، کہ تم چائے اس کے سامنے رکھو، اس کو، میں ابھی اپنا بیٹا ہے، اس کو اتنے ناز و نام میں سب نعمت، لیکن میرے گیسٹ آتے ہیں علماء، میں اس کو گاڑی دیتا ہوں کہ گاڑی پہ جاؤ، ان کو چھوڑ کے آؤ، ان کے، تاکہ اس کو پتہ چلے، خدمت کرے، صاحبزادگی ختم ہو۔ یہ نہیں کہ اسے ہاتھوں ہاتھ میں لیں، اس لیے اس صاحبزادگی نہیں ہے اس کے اندر۔ ابھی آپ کو تراویح بھی سنائی ہے اس نے، قرآن سنایا پورا، تو اسے ہے ہی نہیں کہ مجھے کوئی پیسے دے، مجھے کوئی یہ کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن صاحبزادگی نہیں ہونی چاہیے اندر، کہ بس آپ اس کو جو ہے نا، بس وہ مجھ سے بڑا پیر بنا ہوا ہو، آپ کو یوں، آج پیروں کا کیا حال ہے ہمارے بڑی بڑی درگاہوں کا، ہاتھ یوں کر کے لوگ ہاتھ میں لا رہے ہیں اور وہ یہ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے بھائی۔ یہ پیغمبر کا بیٹا پیدا ہوا، چھوٹی عمر کا تھا، اللہ نے چھوٹی عمر سے اس کو لائن پہ لایا۔ کیسے لایا آپ دیکھیے، یا یحییٰ، آرڈر اللہ دے رہا ہے، لیکن باپ نے ہی کہا ہوگا نا، اللہ نے آرڈر دیا تو باپ نے اس کہا ہوگا نا، یا یحییٰ، اے بیٹے، اے یحییٰ، خذ الکتاب، پکڑ لے کتاب کو، بقوہ، سختی سے۔ کتاب کون سی ہے؟ تورات۔ اس زمانے میں تورات تھی نا، انجیل بعد میں آئی، تو کہا قرآن کو، آج کے دور میں آپ بچے کو اس سے چھوٹی عمر میں کہیں بیٹا قرآن کو پکڑ لے، یہاں تو کہتے سونے دو سونے دو، بچہ ہے ابھی بچے ہیں، یہ جتنے بچے آج کل ہے، 15 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ، 30 سال کا بچہ، اسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور جی بچہ ہے، ابھی PhD کر رہا ہے، بچہ ہے، ماسٹر کر رہا ہے، لیکن قرآن کی طرف، نماز کی طرف نہیں ہے۔ یہاں پہلا علم کون سا دیا؟ اللہ نے بھی اور اللہ کے اس نبی نے بھی اپنے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا، شہزادہ بیٹا، نبی ابن نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، اور خاندان بھی نبیوں کا، تو اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ پکڑ لے کتاب کو، قوہ، سختی سے۔ تو آپ اپنے بچوں کو پہلے کیا بتائیں؟ قرآن کے متعلق۔ جیسے ہی تھوڑا بڑا ہو، بیٹا قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے ذہن میں ڈالیں، بچپن سے کہانیاں جنوں کی نہ ڈالیں، بھوتوں کی نہ ڈالیں، آپ اسے بتائیں قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہے، روٹی کے بغیر ہے، ہر چیز کے بغیر ہے۔ پھر وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اس کو حکم، دانائی بچپن میں عطا کر دی، چھوٹی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دانائی ایسی دی کہ وہ صحیح رستے پہ چل پڑے۔ دانائی یہ تھی کہ چھوٹی عمر میں کبھی گمراہ، یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے نا، اس پہ اگر آپ گہرائی میں جائیں، میں آج آپ کو ریسرچ کر کے بتاتا ہوں، ریسرچ کر کے۔ میں ایک دن چابی بردار کعبہ شیخ عبد الرحمن بن صالح الشیبی ہیں، ان کے گھر میں گیا، رات کا ٹائم تھا، 2:30-3 بجے کا، مجھے اتارا مولانا مکی صاحب، اب مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے اتارا وہاں گھر کے باہر ان کے گاڑی سے، پھر وہ چلے گئے، تو میں اندر گیا، وہ اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بڑے غصے میں ایسے، تو مجھے اٹھ کے ملے، لیکن چہرہ ان کا جیسے غصے میں ہوتا ہے، تو مجھے کہا بیٹھ جاؤ ساتھ، میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ کو غصہ کس بات پر ہے؟ وہ کہتا ہے بس میری عمر ضائع ہو گئی اور میرے پاس اب ٹوٹل 2 سال بچے ہیں، اس کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا 2 سال بچے ہیں، کیا زندگی ختم ہو رہی ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا دیکھو ہم جتنے عرب ہیں نا، ہمارے یہاں مقولہ ہے کہ 40 سال تک جو سیٹ ہو گیا وہ سیٹ ہے پوری زندگی، جو 40 سال تک سیٹ نہ ہوا وہ ساری زندگی مار کھائے گا، رگڑے کھائے گا، اور پھر وہ روڈ پہ رہے گا۔ اب میری 38 سال عمر ہو گئی ہے اور میرے پاس ابھی اتنا بینک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ 40 سال کے بعد سیٹ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا نہیں، 40 سال تک صحت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، بندہ محنت کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے
کہ بندے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، دماغ بھی کمزور، آنکھیں بھی کمزور، اعصاب بھی کمزور، اور پھر بندہ کما نہیں سکتا۔ جو 40 سال تک کما لیتا ہے بعد میں پوری زندگی وہی موج کر کے کھاتا ہے۔ میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے، تو مجھے کوئی عمل دو ایسا کہ وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ایک عمل ان کو دیا تھا، وہ مجھ سے بہت عمل لیتے رہے۔ خیر ایک بار یمن لے کے وہاں ملکہ بلقیس کا جہاں تخت لایا گیا تھا، جنوں کو جہاں بند کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، وہاں بھی چلہ کٹوایا۔ تو اس کے بعد 3-4 سال گزر گئے، تو میں نے ایک دن پوچھا کہ اب ان کو اقوام متحدہ نے اپنا ایمبیسیڈر بنا دیا تھا اور بڑی ان کو نعمتیں ملی، تو میں نے کہا، آپ کہتے ہیں الحمدللہ اتنا ہے، ابھی یوں اشارہ کیا نا کہ اب اتنا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہے، 32 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے، 33 سال ہے رشتہ اس کا ڈھونڈا جاتا ہے، 40 سال کی عمر تک شادی کر کے فارغ ہوتا ہے تو بچے ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ 40 سال کے بعد اس کے بچے اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ایسے مظلوم ہو کر ایسے کماتا ہے، نہ اس کی پوری پڑتی ہے نہ بچوں کو صحیح پڑھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے نا، وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، جو چھوٹی عمر میں کرکٹ اور گیمیں اور دوستیاں یاریاں اور آوارگیاں، گلی محلے، ادھر پھرنا ادھر پھرنا، ان کاموں میں پڑ جاتا ہے نا، اس کا بڑھاپا بہت ہی گندا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، چونکہ یہاں چھوٹی عمر کا ذکر اللہ نے کیا، اس کی گہرائی میں آپ جائیں، آپ کو کبھی یہ بات کوئی نہیں سمجھائے گا اس طرح۔ اس کا تجربہ ہم نے اپنے طور پہ دیکھا کہ چھوٹی عمر میں محمد بن قاسم 17 سال کا آگے یہ فتح کر گیا، طارق ابن زیاد 17 سال کی عمر میں کشتیاں جلا گیا، قتیبہ بن مسلم الباہلی 17 سال کی عمر میں چائنا تک پہنچ گیا، اور آپ دیکھیے کہ جو عتاب ابن اسید 17 سال کی عمر میں مکے کے پہلے گورنر حضور نے بنا دیے، اور حضور علیہ السلام نے 17 سال کی عمر میں جو اسامہ بن زید کو پہلے لشکر کا امیر بنا دیا۔ یہ 17 سال کے لوگ تھے، اور یہ کہاں پہنچ گئے، اور ہمارے 17 سال کے لڑکے کو پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، موبائل سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے، اور آج یہ نئی نسل ہے نا، ان کا بڑھاپا اتنا گندا ہوگا، یہ نوٹ کر لیں میرا، کیونکہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، پھر چوریاں کرتے ہیں، پھر ڈکیتیاں کرتے ہیں، کیونکہ پیسہ بنایا نہیں ہوتا، ڈیولپ ہوئے نہیں ہوتے، سیٹل ہوئے نہیں ہوتے، ماں باپ نے کبھی وہ چیز سکھائی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کو تو میں بتا رہا ہوں نا، مجھے یاد ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں تھا، میں نے پہلی البدایۃ والنہایہ تاریخ ابن کثیر اپنے پیسوں کی خرید کر 13 سال کی عمر میں نے 13 جلدیں اس کی پوری پڑھی تھی، اور اس کے بعد پڑھنا یہ پڑھنا۔ لوگ کھیلنے جاتے، میں نے کبھی نہیں کھیلا، کوئی گیم نہیں، کسی کو دوستیاں نہیں لگائی، تو ہم پڑھتے تھے، یا کوئی یہ علم سیکھا، وہ سیکھ، یہ کتابیں پڑھ لو، عملیات کا سیکھ لو، اور آج چھوٹی عمر ابھی وہاں نہیں پہنچی جہاں اللہ نے پہنچا دیا ہے۔ آج لوگوں کو یہ نظر آتا ہے، لیکن پیچھے وہ عمر نظر نہیں آتی جو ہم نے کھیل کود میں نہیں گزاری۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اب آپ اپنے بچپن کو ضائع نہ کریں۔ جو نوجوان اپنے بچپن میں تعلیم، علم، مدرسہ، قرآن، حدیث، دین کسی جستجو میں لگے رہتے ہیں نا، وہ 30-35 سال میں سیٹل ہو جاتے ہیں، پھر وہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، ہر طرف عیش و عشرت کی، اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے حسد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو تم گلی محلوں میں اچھل کود کر رہے تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ آج یہ دیکھیے، وکانا یہ فرمایا، آگے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہم نے ان کو حنان، شفقت، محبت والا بنایا اپنے پاس سے، وَزَكَا، اور زکا۔ اچھا، یہ 2 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان کی، ایک حناناً علم کو کہتے ہیں، مفتی شفیع صاحب نے کہا، اور زکا کہتے ہیں اخلاق کو، یعنی یہ 2 چیزیں لازمی ہیں کسی بھی بندے کے لیے۔ بچے کو پہلی تربیت کریں کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، اس کو دین کا بھی نالج ملے۔ اچھا، نالج دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، چاہے مدرسے کا چاہے کالج کا، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ بچہ بہترین نہیں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اخلاق ضروری ہے، اس کے زبان سے گالیاں نہ نکلیں، بد اخلاقی نہ نکلے، بے ادبی نہ نکلے۔ تو وَكَانَ تَقِيًّا، اور تھے ہی وہ نیک آدمی، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، وہ نہیں تھے جبار، یعنی ماتھے پہ غصہ کر کے ماں باپ سے اکڑ کے بات کرنے والے، عصیہ، نافرمان بھی نہیں تھے، یعنی ماں باپ کے نافرمان اور بد اخلاق بھی نہیں تھے،
وسلام، اللہ ان سے کہہ رہا ہے وسلام علی، میرا سلام ہو ان پر، اللہ کہہ رہا ہے میرا سلام ہو کس پر؟ یحییٰ علیہ السلام پر، یوم ولدہ، اس دن پر۔ اچھا خالی بندے پہ نہیں، ان کی شان ایسی ہے، اللہ نے کہا میرا سلام ہو ان پر یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، اور جس دن وہ چلا گیا دنیا سے، ویوم یبعث حیا، جس دن وہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کر کے۔ اچھا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہو گئی، امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو کہا السلام علیکم، تو انہوں نے آگے سے وعلیکم السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے لیے میں کیسے دعا کروں کہ اللہ نے خود آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ کو سلام اللہ کا آیا ہے تو آپ مجھ پہ بھی سلام بھیجیں تاکہ آپ کی دعا ہمیں بھی لگ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ قیامت کے دن کچھ نہ کچھ خطا کا ذرہ لے کر آئے گا، لیکن یحییٰ پیغمبر ایسے ہیں جو کوئی گناہ کا ذرہ لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ نے ایسے پیدا کیے، کسی کا بچہ سرکش ہو جائے، نافرمان ہو، بد اخلاق ہو، لڑاکا ہو، آوارہ ہو، یا کوئی مرد عورت اسی غلط عادات کے اندر مبتلا ہو جائیں، اسی طرح وہ بھی ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ بہت زبردست ہے، چونکہ اس میں پیچھے ذکر ہی یہی ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ وہ نیکی کرنے والے ماں باپ کے ساتھ تھے۔ اس آیت کو پڑھنے والا جو آگے آیت بتا رہا ہوں، وہ بندہ جس بچی کے لیے پڑھی جائے گی وہ ماں باپ کے لیے اچھے اخلاق والا، نیکی کرنے والا بن جائے گا، حسن اخلاق والا۔ اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ماں باپ کے ساتھ لڑے گا نہیں، نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ تین صفتیں اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یا جس کا بچہ پیدا ہوا یا ابھی نہیں ہوا لیکن وہ چاہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا یہ جہاں بھی اچھا ہو، وہ جہاں بھی اچھا ہو، یا بندہ اپنے لیے پڑھے کہ میرے لیے یہ جہاں اور وہ جہاں اچھا ہو جائے، یا بچہ نہیں ہوا لیکن پہلے پڑھے کہ بچہ بھی اللہ اچھا دے، دیندار دے، اس کی زندگی بھی اچھی گزرے، موت بھی اس کی اچھی آئے۔ تو یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 15 ہے سورہ مریم کی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یہ آیت 70 بار پڑھے اور 11 دن تک پڑھ کے دعا کرے۔ وہ جو بندہ ہے جو اس میں مبتلا ہے اس کو پلائی کھلائے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو سرکشی سے بچائے گا، اور اسی طرح وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، اور زیادہ تعداد زیادہ دن بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کو زیادہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بہترین ایمان والی موت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جتنا زیادہ پڑھے گا، چونکہ اس میں اللہ نے خود سلام بھیجا ہے، اللہ نے خود دعا دی ہے، کس کو؟ ماں باپ کے فرما بردار کو۔ اللہ نے کیوں ان کو ایسا سلام بھیجا؟ دیکھیں نمازی کو سلام آیا، یہ نماز کی صفت نہیں بیان کی، اللہ نے ان کی کون سی صفت بیان کی؟ جس کی وجہ سے اخلاق دو، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہیں، یہاں دونوں کا اللہ نے پچھلی آیتوں میں ذکر کیا، اور دونوں پورے کرنے والے کو سلام بھیجا۔ یحییٰ پیغمبر کو سلام کیوں آیا؟ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، ماں باپ کے ساتھ لڑنے والے نہیں، ان کے سامنے ان کو ڈانٹنے والے نہیں، یہ ماں باپ کے ساتھ جو بندہ صحیح ہے نا اس کو اللہ کا سلام ہے۔ اور جس بندے کا رویہ ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کا کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اس کی کسی وظیفے کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کر وظیفہ، میں نے کہا پہلے ماں باپ سے سلوک۔ ایک لڑکی میرے پاس بیٹھی، میرے سامنے ماں کو ڈانٹ رہی، اور ماں نے کوئی بات کی تو چپ، آپ چپ کریں، مجھے بات کرنے دیں، تو میرے لیے بڑے مسئلے ہیں، شادی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا جو تم نے میرے سامنے رویہ اختیار کیا ہے ماں کے ساتھ کہ ماں کو کہہ رہی ہے چپ چپ مجھے بات کرنے دیں، اور میرے سامنے کہہ رہی ہو، تو گھر میں پتہ نہیں ماں کو کیا بے عزت کرتی ہوگی۔ جب تک تم یہ ٹھیک رویہ نہیں کرو گی، ماں کی دعا نہیں لو گی، تمہیں کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ باتیں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حج کرنے جا رہے ہیں، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، میں ایک حاجی صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے 10-11 حج کیے ہوئے ہیں، تبلیغ میں ہی وقت لگاتے ہیں، اور مسجد بھی بنائی ہے، خیر نمازی بھی ہیں۔ میں نے ان کو جب دیکھا باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، میں نے کہا استغفر اللہ، کیا فائدہ ایسے دین کا؟ یاد رکھیں عبادات کرنی آسان ہے، ماں باپ سے دعا لینا مشکل ہے۔ تو یہ جو کرے گا اس کو سلام اللہ کا آ گیا۔ باپ دعا دے یا نہ دے، ماں دعا دے یا نہ دے، لیکن اللہ نے سلام دے دیا۔ اور قیامت تک ہم قرآن پڑھیں گے تو
تو یہ کہ قرآن پڑھیں گے تو سلام بھیجیں گے تو پتہ چلے گا کہ یحییٰ پیغمبر ماں باپ کے فرمانبردار تھے، بد اخلاقی نہیں کرتے تھے، تو عرش والے نے کہا میرا سلام ہو خالی تجھ پر نہیں، تو جس دن پیدا ہوا، جس دن جو ہے تو نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا، اور وہ دن جب تیری موت آئے گی، اور وہ دن جب تو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تین جہان ایسے ہیں کہ ایک جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اجنبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے کدھر آ گیا، یہ کیا جہان ہے، اور ایک جب موت آتی ہے بندہ اجنبی محسوس کرتا ہے کون فرشتے آ گئے، اور جب اٹھے گا وہاں پر ننگا ہوگا، اجنبیت محسوس کرے گا۔ اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، میرا سلامتی تجھے ملے گی، تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اگر ان تین جہان کی ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ اپنا زندگی کا جز بنا لیں، انشاءاللہ تین جہاں کے ٹینشنوں سے اللہ بچا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔